شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ رمضان کے مہینے کی آمد ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی کے اندر دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو گزشتہ سال ہمارے سال رمضان کے مہینہ میں شریک تھے، لیکن آج وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ان کے پاؤں کی آہٹ تک سنائی نہیں دیتی، ہزاروں من مٹی کے نیچے پہنچ چکے ہیں۔ آج وہ تمنائیں کر رہے ہوں گے کہ ہماری زندگی کے اندر رمضان آیا تھا، کاش کہ ہم اور زیادہ نیک اور صالح اعمال کر کے زیادہ درجات پا لیتے اور اپنے گناہوں کے زیادہ سے زیادہ مغفرتیں کروا لیتے۔ ہمیں معلوم نہ تھا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، وہ بیت گیا، لیکن ان کی یہ تمام کی تمام تمنائیں اور آرزویں آج کرنا فائدہ مند نہیں ہے۔ تو ممکن ہے یہ آنے والا رمضان ہمارا بھی زندگی کا آخری رمضان ہو، جس کے اندر خوب ہم اللہ کی عبادت اور ریاضت کے اندر ٹائم نکالیں اور انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ زندگی کا یہ آخری رمضان سمجھ کر اس کے اندر عبادات کریں اور اللہ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں۔ رمضان المبارک اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو اگر مد نظر رکھا جائے تو تب ہمارے یہ روزہ رکھنا، صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا یہ فائدہ مند ہوگا۔ اگر ان شرائط کو مد نظر نہ رکھا جائے تو یہ ہماری محنت ضائع ہونے کے مترادف ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی شرط تو روزے کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ عقیدے کی اصلاح، عقیدے کا درست ہونا یہ لازمی ہے۔ عقیدے کے درست ہونے کا مطلب اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں اکیلا تنہا ماننا، کسی بھی ہستی کو اس کی ذات، صفات، اختیارات، علم، قدرت میں کسی کو شریک نہ ماننا۔ تو عقیدہ خالص اور پیور ہونا، بالکل اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، یہ عقیدہ ہونا یہ بہت لازمی اور ضروری ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بارے میں بھی یہ فرما دیا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 88 کے اندر فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انبیاء کا تذکرہ کیا، بہت سارے انبیاء کا نام لیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ میرے انبیاء جن سے نافرمانی ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں، بالفرض اگر وہ بھی کوئی معمولی سا شرک کر دیں تو ان کے بھی تمام کے تمام اعمال ضائع کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ خطاب تو نام تو پیغمبروں کا ہے، سب کو امتوں کو دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تابع داری میں رہتے ہیں، اگر ان سے بھی بالفرض کوئی شرک ہو گیا تو ان کی زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو امت کو تو کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلے نیکی کرنے سے پہلے نیکی وہ نماز کی شکل میں ہے، روزے کی شکل میں ہے، کسی اور انداز کی ہے، تو اپنے عقیدے کو درست کرنا یہ لازمی ہے۔ دوسری بات جو روزے کی قبولیت کے لیے شرط ہے وہ اخلاص۔ روزہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، شہرت کے لیے، دوسروں کے طعنوں سے بچنے کے لیے اگر یہ مقصود ہے تو وہ روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ اگر اخلاص اللہ کی ذات کے لیے کہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے میں یہ فریضہ ادا کر رہا ہوں، تو یقیناً اخلاص کے ساتھ چھوٹا عمل بھی وہ بھی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ صحیح بخاری کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ اخلاص سے کانٹے کی ایک شاخ کو کاٹ دینے والا، جو راستے میں آنے جانے والوں کو ایک کانٹے دار شاخ جو ہے وہ الجھاؤ میں مبتلا کرتی تھی، اس نے اس کو کاٹ دیا تو اللہ نے یہ جنت میں جانے کا اس کا سبب بنا دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کے بچے کو
اس کے منہ کے اندر چند قطرے پانی کے ڈال دیے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے وہ بھی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سیبویہ نحو کے بہت بڑے امام ہیں جنہوں نے نحو کے موضوع پر بہت سی کتب لکھی ہیں، اور نحو کے موضوع پر وہ ایک مستند امام ہیں، ان کی بات ایک دلیل اور حجت ہوتی ہے۔ وفات کے بعد وہ اپنے کسی ساتھی یا شاگرد کو خواب میں ملے، انہوں نے پوچھا کہ شیخ محترم، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو آگے سے سیبویہ فرمانے لگے کہ ایک جملے کی وجہ سے اللہ نے میری نجات کر دی، ایک جملے کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ کون سا جملہ تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ جب میں نحو کی کتاب لکھ رہا تھا، نکرہ اور معرفہ کی بحث آئی تو میں لکھ رہا تھا کہ معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں، تو معرفہ کی 7 قسمیں میں نے بیان کر دی۔ آخر میں نوٹ کے طور پر لکھنا تھا کہ معرفے کی 7 قسموں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کا معرفہ کون سا ہے۔ معرفے کی 7 قسمیں ہوتی ہیں، ان 7 میں سے اعرف المعارف، سب سے اعلیٰ درجے کا معرفہ کون سا ہے؟ تو میں نے پھر لکھا اللہ اعلم المعارف، اللہ اعرف المعارف، سب معرفوں سے اعلیٰ درجے کا معرفہ وہ لفظ اللہ ہے۔ جو میں نے یہ لکھا کہ کائنات میں سب سے معروف، سب سے زیادہ معرفہ اور جانی پہچانی کوئی ذات اور شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ اللہ ہے، تو میرے اس جملے کی وجہ سے اللہ نے نجات کر دی۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ایک عمل بھی وہ بھی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر اس کی رضا نہیں ہے تو صحیح مسلم کی روایت آپ نے بارہا سنی کہ شہید، قاری قرآن اور بہت بڑا سخی جن کا اپنے عمل کے اندر اخلاص مقصود نہیں تھا، شہرت اور ریاکاری تھی، تو وہ بھی جہنم کے اندر گھسیٹ کر پھینکے جائیں گے۔ تو اس لیے اخلاص کا مطلب کہ جس ذات سے صلہ لینا ہے، جس ذات سے اجر لینا ہے، اس کے لیے کیا جائے۔ اور یہ آپ جانتے کہ ہم نے اپنی نماز کا، روزے کا، صدقات کا، ان تمام کا اجر اللہ سے لینا ہے۔ اگر اللہ کے لیے کریں گے تو اجر دے گا، اگر لوگوں کے لیے کیا تو کہہ دیا جائے گا کہ جن کے لیے کیا تو ان سے اجر لو، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تیسری چیز جو روزے کی قبولیت کے لیے شرط ہے وہ اکل حلال، رزق حلال کا ہونا لازمی ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور وہ پاک ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ نے پیغمبروں کو بھی یہ حکم دیا اور اہل ایمان کو بھی حکم دیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں کی جماعت، تم بھی پہلے رزق حلال استعمال کرو، پھر نیک اور صالح اعمال کرو۔ تو رزق حلال کے لقمے پیٹ کے اندر ہونے لازمی ہیں۔ کتنے ہی میرے بھائی ہیں کہ جو خود بھی روزے رکھتے ہیں، لوگوں کو بھی رکھواتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، سحریوں اور افطاریوں کا انتظام بھی کرتے ہیں، لیکن رزق حلال نہیں ہوتا۔ جو کاروبار میں جھوٹ کی ملاوٹ، کاروبار کے اندر ڈنڈی مارنا، جھوٹ بولنا، رشوت، سودی کاروبار، چوری کے مختلف طریقے، بعض ایسے ہیں کہ کرنے کے باوجود ہم اس کو چوری کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کہہ دیا جائے کہ یہ تیرا کام چوری ہے، غلط ہے، تو ہم الٹا غصہ مناتے ہیں۔ مثلا سرکاری جو ملازم ہوتے ہیں ان میں سے بعض جو ڈیوٹی پوری نہیں کرتے، جو کام ان کے ذمے ہے وہ ادا نہیں کرتے، بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں البتہ رشوت دی جائے، بل جمع کرانا ہے، لوگ بیچارے دھوپ میں لائن لا کر کھڑے ہیں، اگر بل کے ساتھ آپ کہ 100 روپے کا نوٹ بھی لگا دے تو فوراً جمع ہو جائے گا، ورنہ کھڑے ہیں۔ یہ تمام تو غلط طریقہ کار۔ اسی طرح کوئی بجلی چور ہے، کوئی گیس چور ہے، کوئی درختوں کا چور ہے، کوئی میڈیسن کا چور ہے، یہ چوری کی جا رہی ہے۔ گھروں میں بجلی جو ہے وہ چوری کی بجلی، اس کے ساتھ سحریاں افطاریاں تیار ہو رہی ہیں، ہوٹل چل رہے ہیں، بجلی بھی چوری ہے، گیس بھی چوری ہے، اور سحری افطاریوں کے لمبے لمبے ان کے دسترخوان لگے ہوتے ہیں۔ تو کیا فائدہ ان سحری افطاریاں کروانے کا جب پیچھے کاروبار ہی حرام کا ہے۔ اسی طرح سودی نظام چل رہا ہے، کتنے ہمارے ہاں سودی طریقہ کار ہیں، بڑے بڑے نیکوکار، بڑے بڑے حاجی اور بڑے بڑے عمرے کرنے والے، حج کرنے والے، کاروبار ان کے سودی ہیں۔ کبھی ہم نے تحقیق نہیں کی
کہ اگر شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت کیا ہے، اس لیے عقل حلال، رزق حلال ہونا یہ لازمی ہے۔ روزہ صرف سحری کھا لینا اور افطاری کے ٹائم 5-6 ڈشیں تیار کر کے بیٹھ جانا اور کھا لینا، خوش ہو جانا کہ میرا روزہ ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ یہ لازمی ہے کہ دیکھا جائے کہ میرا کھانا پینا کیا یہ حلال کا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے اسوہ رسول، طریقہ رسول، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق روزہ ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ بتا دیا ہے۔ تو روزے کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے بھی اس کے متعلق احکامات اور مسائل ہیں یہ سب بتلا دیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم دنیا کے اندر اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ اپنے پیغمبر کے ان کی فرامین کو ہم دیکھ سکیں، پڑھ سکیں۔ تو اس لیے روزہ رکھنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کہ آپ نے روزے کے بارے میں کیا احکام بیان کیے ہیں، کس طرح روزے کے تمام مراحل کو ہمیں طے کرنا ہے۔ تو یہ 4 شرطیں مد نظر رکھی جائیں کہ عقیدے کی اصلاح، نمبر 2 اللہ کی رضا مطلوب و مقصود ہو، نمبر 3 رزق حلال، چوتھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ طریقہ کے مطابق۔ تو یہ 4 شرطوں کو مد نظر رکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے بڑی ہمیں امید ہوگی کہ وہ ہماری بھوک اور پیاس کی ضرور قدردانی کرے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو ممکن ہے ہم پورا دن بھوکے بھی رہیں اور پورا رمضان روزے رکھتے رہیں تو آخر میں نتیجہ یہ نکلے کم من صائم لیس من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزے دار جو بھوکے پیاسے رہے لیکن ان کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور کتنے راتوں کو قیام کرنے والے، تراویحیں پڑھنے والے، لمبے لمبے قیام کرنے والے، ان کو بیداری کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی عبادات کے اندر جو اس کی شرائط ہوتی ہیں قبولیت کی ان کو مد نظر نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام شرائط کو مد نظر رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔